آپ قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ کتاب تشریع جو ہے جسے قرآن مجید کہتے ہیں، اس میں کچھ آیتیں جو ہیں محکمات ہیں اور کچھ جو ہیں وہ متشابہات ہیں، کچھ ہیں کہ جو بہت ہی صریح بیان ہوئی ہیں کہ دیکھو کبھی بھائی کی غیبت نہ کرنا، کبھی بھی برادر مومن حتی غیر بھی ہو غیبت سے پرہیز انسان کو کرنا چاہیے، یہ ہمارا دین ہے جو ہمیں سمجھاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ لوگ یہاں پر اپنی طرف سے بہت سے ایسے قانون جو من گڑھت ہیں، اسے دعوے سے کہتا ہوں من گڑھت ہیں کہ مثلاً کافر کی حکومت میں ہم یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، ایسا کر سکتے ہیں، یقین جانیے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ کوئی معاشرتی زندگی بھی ہوتی ہے۔ شہید شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں اس چیز کو نقل کرتے ہیں کہ ہم بہت سے لوگوں کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے مردود ہیں، لیکن ان کے ساتھ ہمارا اتحاد صرف ہمارا معاشرتی زندگی کی بنا پر ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، لہذا یہ دین ہے جو سکھاتا ہے۔ خیر، تو کتاب اور قرآن میں بھی آپ دیکھیں حقوق کو غصب کرنا ہو، غیبت کا ہے، والدین وقضى ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا، یہ ساری چیزیں ہیں جو قرآن مجید میں موجود ہیں اور بہت ہی صریح جسے کہا جائے، بہت ہی کھلی ہوئی ہیں، اسے محکمات کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ یہ بہت ہی کھلی ہوئی چیزیں ہیں، لیکن اسی کے مقابلے میں کچھ آیتیں ہیں کہ جو متشابہات میں شمار ہوتی ہیں کہ جن سے وہی لوگ فلاح پاتے ہیں ان آیتوں پر پہنچنے کے بعد کہ جو اماموں کو محکم مانتے ہیں، ان متشابہات میں نہیں مانتے ہیں کہ مثلا نہیں، جن پر نص ہو، جن پر یقین ہو، امت کا بھی اور امت کا بھی ان پر یقین ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ مفاد پرستی، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو ائمہ معصومین علیہ السلام کی ولایت کو کھل کر بیان کرنے کی لوگوں کے اندر جرات نہیں پیدا ہو رہی ہے۔ تو خیر، جب متشابہات آتی جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، اب خدا کا ہاتھ کا تذکرہ ہو گیا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کو اب ہمیں کہاں سے سمجھنا ہے، کہا ان آیتوں کو وہ آیتیں جن کے معنی میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے ان کے کنارے آپ رکھیے، اور اس سے جو قرآنی اصول ہے کہ خدا جو ہے جسم سے آزاد ہے، مبرہ ہے، یہ اصول ہے، دین ہے، یہی حق ہے، جب ان کو رکھیں گے تب ہمارے اندر یا ائمہ معصومین علیہ السلام کی طرف سے روایت بیان کریں گی ید اللہ، یعنی یہ قوت پروردگار، یہ اقتدار خدا ہے۔ ہاتھ یہ 5 انگلیوں والا ہاتھ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد قوت پروردگار ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں کہ جب کتاب تشریع جسے قرآن کہتے ہیں، قرآن میں ہمیں بہت ساری آیات متشابہات نظر آئیں تو انہیں ہم محکم کے مقابلے میں لائیں گے، ان کے ساتھ رکھیں گے، تب ہمیں صحیح اس کا علم حاصل ہوگا۔ کہ آج تمہارے کتاب تکوین، یعنی اگر تم یہ دیکھ رہے ہو کہ سورج اپنے وقت پر نکل رہا ہے، اپنے وقت پر ڈوب رہا ہے، یہ چاند کی حرکت، یہ ستاروں کی حرکت، یہ انسان کی رشد و نما، اور یہ ساری چیزیں جب انسان دیکھ رہا ہے تو ہمیں اس میں حکمت پروردگار نظر آ رہی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب بچوں کا گریہ کرنا لوگوں کے لیے، خصوصاً ماں کے لیے، بہت درد آور بن جایا کرتا تھا کہ ارے میرا بچہ تو چپ نہیں ہو رہا، آخر اسے ہو کیا گیا ہے۔ اور آج اگر بچہ پیدائش کے بعد نہ روئے تب جو ہے درد آور بن جاتا ہے۔ کہ ایک زمانے تک جب لوگوں کو علم نہیں تھا، لیکن جب سائنس نے ترقی کی، کیا یہ تمہارے جیسے جوان تھوڑے ہو گیا ہے جو کہیں جم میں جا کر اپنی قوت صرف کرے گا، جس سے بلڈ سرکولیشن صحیح ہوگا، جس سے تنفسی حالات صحیح ہوں گے، جس میں ہاضمے کا نظام صحیح ہوگا، جس سے سارے عضلات میں، سارے مسلس میں خون پہنچے گا۔ کہا یہ ابھی بچہ ہے، یہ اپنے اسی گریے کے ذریعے سے، اپنے اسی رونے کے ذریعے سے تنفسی سسٹم کو صحیح کرتا ہے، آنکھوں کی بینائی کو تیز کرتا ہے، سارے عضلات میں اس کے خون پہنچتے ہیں، اس کا بلڈ سرکولیشن صحیح ہوتا ہے۔ تو جب سائنس نے یہ بتایا تو اب اگر بچہ نہیں روتا ہے تب ماں پریشان ہو جاتی ہے۔ جب تک ہم مجہولاتی دنیا میں تھے تو بچہ رو دے تو ماں پریشان، لیکن جب کہا نہیں رونا ضروری ہے
اس سے جسم کو قوت ملتی ہے بچے کو. تو اب جب بچہ روتا ہے تو ماں مسکرا دیتی ہے کہ میرا بچہ صحیح و سالم ہے. کا فرق کہاں سے ہوا؟ کا فرق علم اور جہل کی بنا پر ہے. توجہ چاہتا ہوں. اللہ نے کہا تم نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں میں ہماری حکمت کو دیکھا، اپنے کانوں میں ہماری حکمت کو دیکھا، اپنی سانسوں میں ہماری حکمت کو دیکھا، اپنے مغز میں ہماری حکمت کو دیکھا، اپنے دل میں ہمارے حکمت کو دیکھا، اپنے سماج میں ہماری حکمت کو دیکھا، شریک حیات میں ہماری حکمت کو دیکھا، بھائی میں ہماری حکمت کو دیکھا، ماں میں ہماری حکمت کو دیکھا، باپ میں ہماری حکمت کو دیکھا. بہت توجہ چاہتا ہوں. یہ ہواؤں میں ہماری حکمت کو دیکھا، برسات میں ہماری حکمت کو دیکھا. اب اگر تم نے ہماری 1000 حکمتوں کو دیکھ لیا، اب اگر تمہیں ایک طوفان سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اسے اپنے جہل کی بنا پر